السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کے سامنے ماہ رمضان کی چند خصوصیات کا تذکرہ کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو کسی دوسرے مہینہ کو حاصل نہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، تمام مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس کے نام کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ماہ رمضان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی آمد پر بشارت دیتے اور ترغیب دیتے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جاءکم شہر رمضان شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ اے لوگو تمہارے سامنے ماہ رمضان آ چکا ہے اور یہ ماہ رمضان مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ فیہ تفتح ابواب الجنان، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر مبارک کہا اور یہ کہا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ماہ رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ماہ رمضان کے روزے کو فرض کیا اور اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فليصم، کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ماہ رمضان کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اسی ماہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب میں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرد الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، کہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی میں شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کو پا لینا، اس میں عبادت کر لینا، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور مزید اس کی ترغیب دیتے ہوئے نبی نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم ہو جائے وہ بہت سارے خیر سے محروم ہوگا، وہ بہت بڑا بد نصیب ہوگا۔
اسی طریقے سے مزید ترغیب دیتے ہوئے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو شخص شب قدر کو پالے اور اس میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کی پابندی کرے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ اس کے گزشتہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے تو بھلائی میں آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے تو برائی سے رک جا۔ اور ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین کچھ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا رہتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب الصحیح ترغیب و ترہیب میں۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ وَاتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ کی آواز آتی ہے اے خیر چاہنے والے تو خیر میں سبقت کر، اور اے برائی کرنے والے تو برائی سے باز آ جا۔ اور اللہ رب العالمین ہر رات کو کچھ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ خصوصیت ماہ رمضان کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا قرآن مجید کے نزول کے لیے، وہ قرآن مجید جو کہ پوری انسانیت کے لیے ایک دستور العمل ہے اور اسی طریقے سے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ یہی نہیں بلکہ اور دیگر آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، جیسے صحف ابراہیم، تورات، انجیل و زبور۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں اور حیرت ناک فتوحات کے ذریعہ غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ یہی مبارک مہینے میں اسلام کی دوسری جنگ یعنی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے سن 8 ہجری ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہ اس بات کی اشارہ ہے کہ یہ ماہ رمضان یہ نصرت الہی کا مہینہ ہے، مدد کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں خصوصیت اس ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں بعض اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے متفق علیہ روایت ہے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے نبی نے فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، ترمذی کی روایت ہے کہ ماہ رمضان میں صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ مانا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال صالحہ کے اجر و ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے ذریعے سے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان ماہ رمضان کو پالے اور اس میں اعمال صالحہ کرے، اس کے ذریعے سے انسان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرے آنے والے رمضان تک کے ایام کے، جیسا کہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبوا الکبائر، کی 5 وقت کی نمازیں اسی طریقے سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان ایام کے اندر کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی ایک 12ویں خصوصیت یہ ہے
کہ اس ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہ تراویح کی نماز ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پالے اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، یعنی تراویح کی نمازیں پڑھتا رہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے اور بشارت ہے کہ اس کے گزشتہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک مہینے میں یعنی اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث کے راویہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو ماہ رمضان کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔